ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور اس محبت کا اندازہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس محبت کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے۔ عموماً آدمی کو دنیا کے منافع، مال و متاع اور اولاد سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس سے دین کے معاملے میں خلل پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اور یہ فرما دیا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال و دولت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جانے رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور بڑے اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ عربی زبان میں فتنہ کے معنی لبھا کر آدمی کو اصلی راستے سے ہٹانے کے ہیں، یعنی آدمی شوق میں غلط کام کرنے لگے، کسی چیز کو اتنا پسند کرے اور اسے اتنا لگاؤ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ غلط کام کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو اگر صحیح محبت ہو، جیسی محبت کا مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، تو پھر وہ شخص ہزار چیزوں اور تقاضوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو جس سے محبت و عقیدت ہوگی وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ایمان کے مکمل ہونے اور شریعت پر صحیح عمل کے لیے اولین ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ان آداب کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جن کے نہ سمجھنے سے بسا اوقات انسان غیر شعوری طور پر ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنے نبی کا مقام سمجھو، ان کی نگرانی اور سرپرستی اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ہو رہی ہے، لہذا ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہی نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک نمونہ ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور معاملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی ہر بات کو اللہ کا حکم اور مشیت سمجھا جائے، اور اس پر عمل اس لیے لازماً کرنا ضروری سمجھا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے، لہذا ہم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ سورہ حجرات میں آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ بے تکلف زندگی میں بسا اوقات ادب و احترام کا وہ معیار ملحوظ نہیں رہ پاتا جس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مثلا عام طور پر گھر میں بیٹا باپ کا اس طرح احترام نہیں کر پاتا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہر وقت ملنا جلنا رہتا ہے اور ہر وقت ملنے جلنے میں بے تکلف ہو ہی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واسطہ پڑتا تھا تو اس کا امکان ہو گیا تھا کہ وہ اتنا احترام اور اتنا خیال نہ کر سکے جتنا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض مرتبہ کچھ لوگوں سے غلطی بھی ہوئی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ کا صاف صاف حکم آ گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو نہ بڑھاؤ، اپنے کو چھوٹا رکھو، ان سے معاملہ کرنے اور بات کرنے میں یہ نہ ہو کہ تم ان سے بات کرنے میں اپنی آواز بلند کرنے لگو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کہیں مسلمانوں کو یہ حرکت اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے رسول جس کو اس نے اپنا لیا ہے اور مخصوص کر لیا ہے اس کے سامنے تم برابری کا معاملہ کرو اور ان سے بحث کرو یا ان کی بات میں دخل دو۔